اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کا اردو ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ اس میں 200 آیات اور 20 رکوع شامل ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ آیت نمبر 2۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا۔ آیت نمبر 3۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری۔ آیت نمبر 4۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ نے فرقان اتارا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ آیت نمبر 6۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آیت نمبر 9۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 10۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 12۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں بدر میں مٹ بھیڑ ہوئی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دو گنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آیت نمبر 14۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیوی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 15۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ آیت نمبر 16۔ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 17۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18۔
اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 20، پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے پوچھو کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر صرف حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ آیت نمبر 21، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 22، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 23، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 24، یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی بجز گنے ہوئے چند لوگوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آیت نمبر 25، پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 26، تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 27، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 28، مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر منکروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ساتھ سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 29، کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 30، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 31، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32، کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح قرآن پاک کے اردو ترجمے سے مستفید ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کس شہر یا ملک سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔
اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کون سے شہر یا ملک سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔